बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए और अवाम ने जिस अंदाज में तहरीक इंसाफ को इलेक्ट करवाया, उनके मैंडेट पर डाका डाला गया, ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, बल्कि मुल्की हालात मुसलसल गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ पंजाब पर आज कब्जा मुकम्मल हुआ है, सिंध के ऊपर भी कब्जा मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही वफाक के हवाले से एक बड़ी खबर जिसके अंदर सदर अलवी ने हैरान कर दिया, और अब आगे होगा क्या, इस हवाले से कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। मरियम नवाज ने वजीर आला बनते ही क्या अजीब हरकत की है, और वही तकब्बराना जो अंदाज है वो उनका आया हुआ है, और वीडियो भी वायरल हो गई है। और जो लोग उनको बड़ी महारानी साबित कर रहे थे, उनको किस तरह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, ये भी आपको बताना है। और तहरीक इंसाफ ने लाहौर के बाद कराची के अंदर भी दमादम मस्त कलंदर कर दिया है। मामला अब काजी फायज ईसा तक पहुंच रहा है, और काजी साहब से क्या डिमांड की जा रही है, ये भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए, अभी तक आप देखिए कि फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया, और अपनी वेबसाइट पर वो फॉर्म 45 लगाए भी नहीं। लेकिन जो इतलात है उसके मुताबिक अब जो रिजल्ट्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे नए ठप्पे लगा के वो सारा मामला बैलेंस किया जा रहा है। तो एक तरफ जो है वो आपको अंदाजा है कि आपने फॉर्म 47 कर दिया, लेकिन मसला सिर्फ ये बना कि जहां पर मुख्तलिफ जमातों के चूंकि लोग मौजूद थे, तो जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं वो बाकी सब का इतफाक है कि यही वो असल फॉर्म 45 है। लेकिन जिस अंदाज के अंदर आगे अदालती सिस्टम मैनेज नजर आता है, और लाहौर हाई कोर्ट ने 2 जजेस का एक ऐसा ट्रिब्यूनल बना दिया है जो ऑलरेडी उनके फैसले पहले ही मुतनाज़ थे, और अब इतनी दरखास्तें हैं कि शायद वो 3-4 साल इसी खाते के अंदर लगा दें। लेकिन तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हम इतने सालों इंतजार भी नहीं करेंगे, और फौरी तौर पर जो अदालतें हैं उनको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, ताकि ये जो हमारे पास फार्म है और बाकी जमातों के पास भी मौजूद हैं, इसके मुताबिक अगर ये यहाँ पे जितनी भी डकैती करेंगे, 2-4 हल्के अगर बाकायदा तौर पर खोल दिए जाएं, तो ये सारी चीजें अय्या हो सकती हैं। लेकिन इस मामले के अंदर एक तो आज लाहौर के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और आपने देखा कि उसके अंदर मुख्तलिफ जो रहनुमा है वो मौजूद हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो फॉर्म 45 समेत वो हाजिर हुए हैं, मीडिया के सामने हर जगह दिखाए। और लेकिन आप देखिए कि कैसी डटाई और बेशर्मी है, और कैसी आइन शिकनी है, मुल्क दुश्मनी है, जो भी आप उन्वान दे, कौमी सलामती पर ये कैसा हमला है जिसके अंदर अवाम के मैंडेट की मुसलसल तौहीन की जा रही है। अभी तक जिन पर इल्जाम है, यानी पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, MQM है, जिन्होंने ये मैंडेट चोरी किया है बलूचिस्तान के अंदर, वो जो बाप जो है उसको टुकड़े करके तकसीम किया गया नून लीग पीपल्स पार्टी के अंदर, उन सबको ये कहा जा रहा है भाई हमारे पास ये फॉर्म 45 मौजूद है, इसके मुताबिक अवाम ने हमें मुंतखब किया है, तो लिहाजा आप हैं चुनतखब, चूंकि मुंतखब तो हमें किया गया है अवाम की तरफ से, तो आप भी अपने फॉर्म 45 लेके आए। जिन लोगों से मांगे गए उन्होंने उल्टा गुस्सा किया। तो आज एक लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारा कच्चा चट्टा खोला गया, और तहरीक इंसाफ जो है उसने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची के अंदर। कराची के अंदर जो मैंडेट पर डाका डाला गया है, वहां भी बाकायदा फॉर्म 45 जो है वो तमाम हलकों के उन्होंने मीडिया के सामने रखे हैं, और वहां पर उन्होंने जिस जिस हलके से 15-16 हलके हैं जहां से MQM जो है वो कराची के अंदर हार गई, लेकिन उनको जो है वो जितवा दिया गया, चूंकि तय था कि हमने अवाम की राय को बूटों की नोक के नीचे दे के दबाना है, और आले शरीफ आले जरदारी उसके लिए ये सारा कुछ जो है वो जो कुछ भी मैनेज किया गया है, इस पर कोई भी आप पाकिस्तानी जो मीडिया के अंदर आपको इल्म है, इमरान खान के नाकद होने के बावजूद भी वो दिफा करने की पोजीशन में नहीं है। कुछ हैं जो टाउट किस्म के लोग होते हैं, उनकी कोई वैल्यू और वर्थ नहीं होती। बैनुल अक़वामी मीडिया भी इस पर बात कर रहा है, बैनुल अक़वामी जो स्टेट्स हैं वो भी इस पर बात कर रही हैं, लेकिन बहरहाल मरियम नवाज को चुनतखब तो कर लिया गया है। तो कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, हर जगह इसी मामले के अंदर बात हो रही है। और फिर जो अचक रही है उनके साथ PTI का एक वफद असद कैसर की क्यादत के अंदर मिला है, तो वो भी एक बड़ी डेवलपमेंट है जो आने वाले दिनों के अंदर बलूचिस्तान के अंदर भी ये मामलात बढ़ रहे हैं, सिंध के अंदर भी हड़तालें हो रही हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ये सिलसिला जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा की भी 8-10 नशिस्तें सूबाई की और 4-5 नशिस्तें कौमी असम्बली की, वो इसी तरीके से इल्जाम है कि मैनेज किया गया। लेकिन
جو دوسرا معاملہ ہے اس کے اندر ایک اور چیز آئی اور وہ ہے صدر علوی جو ہے ان کو نگران حکومت کی طرف سے بھیجا گیا کہ آپ قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں، لیکن صدر نے وہ اجلاس بلانے سے انکار کر دیا اور وہ جو سمری بھیجی گئی اس کو ریجیکٹ کر دیا، ریجیکٹڈ۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے عاصم غفور صاحب، اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا ریجیکٹڈ، تو آج صدر علوی جو ہے انہوں نے ریجیکٹڈ لگایا۔ میں حیران ہوں شری رحمان اور باقی جو سارے آئین کی بات کرنے والے کہ صدر علوی پی ٹی آئی کے جو ہے وہ صدر بن گئے ہیں اور وہ جو ہے آئین شکنی کر رہے ہیں، آئین پر عمل ہونا چاہیے۔ لاکھ لعنت ہے ایسی سوچ پہ جو ایک طرف عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر کے قبضہ کر لے اور پھر جو ہے وہ آئین شکنی کر کے پچھلے ایک سال سے نگران حکومتیں، ایک سال سے بھی زیادہ عرصہ صوبائی کو ہو چکا ہے، وہ قبضہ کر کے تقریباً ایک سال ہے اور وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، آئین کو روند کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو آئین شکنی یاد نہیں آئی۔ اور آج جب آپ مخصوص نشستیں نہیں دے رہے ہیں اور آپ کہتے آپ کا یہ رائٹ تھا، یعنی آپ اگر آئین سے آپ کو پیار ہوتا تو آپ نگران جو اس وقت الیکشن کمیشن جو حرکت کر رہا ہے اور مسلسل جو سہولت کاری آپ کی کرتا رہا ہے، تو اس کو کہتے کہ آپ نے جو ظلم زیادتی کرنی تھی وہ کر لی، اب کم از کم ان کی مخصوص نشستیں تو آپ جاری کریں، لیکن ادھر بات نہیں کر رہے ادھر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ویلڈ قانونی نقطہ ہے جس پر صدر علوی جو ہے انہوں نے یہ سمری اجلاس بلانے کی قومی اسمبلی کی یہ مسترد کر دیا۔ قومی اسمبلی کا جو افتتاحی اجلاس ہے 29 فروری کو یہ طلب کرنے کا جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ہے اس نے اب یہ اپنی مشاورت شروع کر دیا کہ ہم اس کو طلب کر لیتے ہیں، یعنی اب یہ آئینی قانونی ہوگا نہیں ہوگا یہ معاملہ بھی شاید عدالت میں جائے، لیکن اب صدر نے یہ سمری مسترد کر دی اور ایک دفعہ سب کو چکرایا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ پہلے آپ یہ قومی اسمبلی کا جو کورم ہے، یعنی جتنے کینڈیڈیٹس ہیں جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پوری کر کے تو یہاں پہ آئیں تو پھر یہ اجلاس ہوگا۔ لیکن اب جو ہے وہ صدر جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی جو کہ اجلاس نہیں طلب کر سکتے، یہ آئینی اور قانونی ماہرین جو بھی انڈیپینڈنٹ ہیں ان کی رائے ہے، لیکن وہ زبردستی اب ان کے ذریعے طلب کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پیچھے ساری طاقت ان کے پاس موجود ہے اور سارا کور اب بھی ہو جائے گا ہماری محترم عدلیہ کی طرف سے، تو یہ چیز کی جا رہی ہے۔ تو اب قومی اسمبلی جو ذرائع ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 29 فروری کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آرٹیکل 91 کی کلاس 2 کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اعلیٰ افسران اور آئینی ماہرین سے مشاورت ہوئی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر علوی کی جانب سے سمری پر دستخط نہ کرنے سے پیدا شدہ جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ صدر کے سمری پر دستخط نہ کرنے سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں طلبی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ آئینی ماہرین نے ان کو ایڈوائس دیا ہے اور یہ وہی آئینی ماہرین ہے جو پہلے بھی ان کو ایڈوائس دیتے رہے ہیں کہ آئین کو توڑ لو خیر ہے، اور پھر اس کا جو ملبہ ہے وہ بعد ازاں سپریم کورٹ کے اندر صدر پہ ڈال دیا گیا، یعنی صدر صاحب کو یہ ان کا اختیار تھا، انہوں نے یہ کرنا تھا، لیکن وہ قاضی صاحب نے بڑی باریکی سے ان پہ ڈال دیا۔ حالانکہ اس وقت جو آئینی ماہرین تھے انہوں نے صدر علوی کو کہا تھا کہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے الیکشن کی تاریخ دینا، لیکن یہاں پر اب صدر کی سمری پر دستخط نہ کرنے سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں طلبی میں کوئی رکاوٹ نہیں، یہ رائے وہی آئینی ماہرین دے رہے ہیں جو پہلے بھی آئین کو نہیں جانتے، لیکن صدر کا اختیار 21ویں دن سے پہلے اجلاس طلب کرنے کا ہے۔ آئین کے مطابق ہر صورت انتخابات کے 21 روز بعد قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس منعقد کرنا ہے۔ صدر کے سمری مسترد کرنے کے باوجود قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو ہوگا۔ تو یہ ساری جو چیز ہے یہ کی جا رہی ہے، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اس پر وہ شب خون مار رہا ہے یا جو بھی ہے، تو یہ ایک آئینی ڈیبیٹ ہوگی اور یہ بھی آنے والے دنوں کے اندر اس کا اعلیٰ عدلیہ کے اندر اس کو چیلنج کیا جائے گا، لیکن بنے گا کچھ نہیں بغیر یہ ایک احتجاج ہے اور بغیر یہ بتانا ہے کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی طور پر یہ سارے ہتھکنڈے تحریک انصاف کے مینڈیٹ کی پہلے توہین کی گئی، عوام کے ووٹ کو کچلا گیا طاقت کے زور پر، ڈنڈے کے زور پہ، اور اب یہ مخصوص نشستیں بھی جو ہے وہ نہیں دے رہے۔ یا تو دیکھیں نا الیکشن کمیشن اگر فیئر ہو تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نے مسترد بھی کرنا ہے تو آپ فوری طور پہ مسترد کر دیتے، لیکن آج اجلاس ہو کے مسترد کریں گے تاکہ آگے عدالت کے اندر بھی مزید ٹائم ضائع ہو اور اتنے کے اندر یہ سارے قومی اسمبلی کا اجلاس اور یہ ساری چیزیں کر لی جائیں۔ یہ کیسی کیسی وارداتیں جو ہے اس ملک کے اندر ڈالی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیے مریم نواز نے حلف اٹھا لیا اور تارا اور ستارہ وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور یہ شریف خاندان کا چوتھی یعنی اعزاز ہے ان کو کہ یہ ظاہر ہے پنجاب پہ ان کا قبضے کی یہ علامت ہے، مسلسل
ان کے یہ سارے معاملات وہ جدھر بھی گئے ڈیل کر کے گئے آئے، یہ ساری چیزیں چلتی رہی۔ نواز شریف وزیر اعلیٰ رہے، پھر شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہے، پھر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہا، اور آج چوتھی فرد ہے مریم نواز، جن کو وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا گیا ہے، اور زبردستی عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر کے اس کو مسلط کیا گیا ہے۔ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہے وہ، اور وہ چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی۔ لیکن اب جو انہوں نے حرکت فرمائی ہے، آپ دیکھیے یہ شریف خاندان کا کیسا، اور جو لوٹے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے جو تقریر کی اس کے اندر تو وہ کہانیاں سناتے رہے کہ ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، اور یہ سارا کچھ ہم کر لیں گے، چونکہ بڑا صوبہ ہے، جو بھی وسائل آئیں گے، صوبہ مقروض ہو جائے، ملک مقروض ہو جائے، ان سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ انہوں نے 5-10 ایسے منصوبے جو نظر آنے والے ہوں وہ انہوں نے اس کو کرنا ہے، اور پلاننگ کے بغیر کرنا ہے، کچھ کر جائیں۔ یہ تو لارے لپے ہیں، وہ لگاتے رہے، لیکن ظاہر ہے اب یہاں پر جو ہے وہ مریم نواز کو ملی عظما کاردار، آپ دیکھیں نا، اور انہوں نے آگے سے بڑا، وہ ایک پی ٹی آئی کے اندر تھی، لیکن جو بھی منحرف لوٹے ہوئے ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوا یہ بتایا گیا۔ ایک تو عوام نے بتایا، جو ڈائریکٹ الیکشن کے اندر انہوں نے پیغام دیا کہ ہم آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، راجہ ریاض جیسے لوگوں کے ساتھ یہی ہوا۔ لیکن اب جو ہے وہ مریم نواز کے وہ ملنے کی خاتون کوشش کر رہی ہے، ویڈیو وائرل ہے، اور کس طرح اس کی جو تذلیل ہے وہ کی گئی ہے، یہ ذرا صرف آپ ملاحظہ کیجئے۔ ہٹا کے جی چل، یہی آپ کی جو ہے وہ اوقات ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے شریف خاندان کی طرف سے، پہلے اسی طرح حمزہ شہباز کرتے رہے، اور پھر پولیس کو بھی وہاں پہ تو بھیگی بلی ہمیں بنے ہوئے سارے نظر آئے۔ تو یہ منتخب ہو گئی ہے مریم نواز، اور کاش وہ جو ہے نا یہ خواتین، انہوں نے اسمبلی کے اندر خواتین کے احترام کی بات کی ہے، یہ جو ابھی اپنی بھی خاتون کو یہ جھٹک رہی ہیں، تو آپ اندازہ کریں شریف خاندان کتنا اقتدار میں آتا ہے ڈیلوں کے ذریعے، اور پھر کتنی نفرت کرتا ہے وہ ان لوگوں سے جو اپنے لوگوں کے ساتھ ان کا یہ بیہیو ہے۔ تو عام عوام کے بارے میں ان کا جو رائے ہے وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے لے کے کس سے ڈھکا چھپا ہے۔ لیکن بہرحال یہ آئینی قانونی محاذ پر بھی جنگ ہوگی، اور عوام کے اندر بھی یہ جو ہے وہ بڑا غم و غصہ ہے کہ یہ زبردستی اقتدار جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔